پڑھا میں نے نبی علیہ السلام کی ایک ادا کی حفاظت کی. ایک صحابی افریقن کنٹریز کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، تو ان کے بال گھنگریالے تھے اور چھوٹے تھے، سخت تھے، مانگ نہیں نکلتی تھی. ان کا بڑا جی چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے بالوں میں کنگھی فرماتے ہیں، مانگ نکلتی ہے، میری بھی مانگ نکلے. درمیان میں وہ نکلتی نہیں تھی. ایک دن آگ سینک رہے تھے، پتہ نہیں انہیں کیا جذبہ چڑھا کہ ایک لوہا جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ گرم لوہا انہوں نے اپنے سر کے درمیان میں سیدھا سلائی کی طرح پھیر لیا. جب گرم لوہا سر کو لگا تو بال بھی جلے اور جلد بھی جلی، زخم بن گیا. خیر علاج معالجے سے زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن چونکہ جلد وہاں جل گئی تھی تو زخم کے نشان کی وجہ سے سر کے درمیان میں ایک لائن نظر آنے لگی. لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے کہ اس کی تکلیف تو ختم ہو گئی، لیکن اب میرا سر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے مشابہت اختیار کر گیا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس آئے تو دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. لقمہ گرا تو دسترخوان کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی. آپ نے اس لقمے کو اٹھایا اور کھا لیا. ساتھ والے نے کہا کہ جناب یہ فارس کے لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، اٹھا کے لقمہ نہیں کھانا تھا. تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کے دیکھا اور کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں اور پاگلوں کی وجہ سے کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. کاش کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے اور ہم بھی یہی کہیں کہ ہم اپنے پیارے محبوب کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہنے والے نے کہا وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو قال قال مصطفیٰ، جس کا حال بھی نبی علیہ السلام کی طرح اور جس کا قال بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، سنت کا عاشق وہی کہا جائے گا. قریب کے زمانے میں ہمارے اکابرین علماء دیوبند سنتوں کے شیدائی چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پتہ چلا کہ فرنگی نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد پھر مسجد میں کہا کہ حضرت آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے اور آپ پبلک پلیس پر ہیں، یہ کافر آپ کو پکڑ لیں گے اور پھر پتہ نہیں سولی لٹکائیں یا کیا کریں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر غور کیا، مجھے 3 دن رات غار ثور میں روپوشی کے ملتے ہیں، میں نے اس حدیث پر عمل کر لیا، اب میں پھر پبلک پلیس میں آ گیا ہوں، اگر وہ مجھے گرفتار کر لیں گے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک ایک عمل میں سنت پر عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ دارالعلوم کا جلسہ تھا، اذان ہو گئی تو حضرت کا وضو تھا اور جلسہ گاہ سے آپ نے مسجد میں پہنچنا تھا. تو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ سلام کے لیے کھڑے تھے، راستہ نہیں ملتا تھا. حتیٰ کہ صف میں پہنچنے تک
تکبیر اولا ہو چکی تھی. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے نماز ادا کی اور بڑی حسرت سے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولا قضا ہو گئی. یہ سنت کے شیدائی لوگ تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی نیا پھل دیکھتے تو چھوٹے بچے کو دیتے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کے سامنے جو چھوٹا سا باغیچہ ہے اس میں کیکر کا درخت لگانے کا حکم دیا. کہنے والے نے کہا کہ حضرت کیکر کے درخت میں تو کانٹے ہوتے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہوتا، یہ باغیچے میں تو نہیں سجے گا. فرمایا سجے گا یا نہیں سجے گا یہ الگ بات ہے، میں نے تو اس لیے لگانے کا حکم دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے بیٹھ کر لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا. میں اس درخت کو دیکھوں گا مجھے محبوب کی بیعت کا وقت یاد آ جائے. ہر چیز میں نسبت. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس باغیچے میں گلاب کے پھول لگوائے. کسی نے پوچھا کہ گلاب کا پھول کیوں؟ موتیا بھی ہے اور بھی کئی پھول ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث پاک سے مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی اس خوشبو کے ساتھ گلاب کے پھول کی خوشبو ملتی جلتی ہے، میں نے اسی لیے گلاب کے پھول کو لگانے کے لیے کہا. یہ سنتوں کے شیدائی، یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ